السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سے کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، کچھ جملے آپ کے سامنے میں نے پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ آپ ان جملوں کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ یہ جملے میں نے اس لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اس ٹیکسٹ میں جو کچھ لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ایسے لفظ ہیں جن میں سے کچھ سے ہم واقف ہیں اور کچھ سے ناواقف ہیں، تو یہیں سے ہم سبق کو شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے ہمیں یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو سوال ایک ذہن میں آتا ہے، پھر ان کا کیا قصور ہے جنہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن صرف ترجمہ پہلے سن لیجئے کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ لہم قلوب، قلوب ایک لفظ ہے جی، آپ کا سنا سنایا لفظ ہوگا۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب قلب کہتے ہیں دل کو، تو قلب کی جمع ہے قلوب۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کیا۔ ہم نے عدد شروع کیا ہوا ہے نا، تو عدد میں الحمدللہ ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ تو سیکھ لیا تھا، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم جمع کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو قلب کی جمع ہے قلوب۔ قلب کا لفظ دل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہماری سائنس آج یہ بتا رہی ہے کہ انسان دماغ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے سوچنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی سوچنے کا ذکر فرمایا نا، وہاں قلب کا ہی ذکر فرمایا۔ تو یہاں بھی کچھ ایسے مفہوم ہے کہ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن ان کے ذریعے وہ سوچتے نہیں ہیں۔ تو ابھی تک سائنس یہاں نہیں پہنچی، اس لیے اس کا ترجمہ عام طور پہ اس طرح کر دیا جاتا ہے ان کے دل و دماغ ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں۔ ہو سکتا ہے آگے جا کے ایکسپلور ہو جائے، اور اب کام ہو رہا ہے اس پہ کہ یہ جو سوچنے کا کام ہے یہ دماغ کرتا ہے یا دل کرتا ہے، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے ابھی۔ تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل و دماغ ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذان، ایک لفظ ہوتا ہے اذان، جو آپ سنتے ہیں دن میں 5 وقت وہ دی جاتی ہے اذان، وہ ہے اذان، یہ ہے آذان۔ تو دونوں لفظوں میں فرق ہے، ظاہر بات ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں پڑھا ہوا لکھا ہوا یہ لفظ آذان اذان پڑھ لیں گے تو ظاہر بات ہے وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے آذان۔ آذان جو ہے یہ اذن کی جمع ہے جی، اذن۔ اذن کہتے ہیں کان کو، کان، اذن، یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے۔ اذن بھی نیا لفظ ہے، ظاہر بات ہے ہمارے ہاں اردو میں اذن لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن قرآن مجید میں چونکہ استعمال ہوا ہے تو اذن کی جمع بھی استعمال ہوئی ہے آذان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ آذان، ان کے کان بھی ہیں، لا يسمعون بها، لیکن وہ ان کے ذریعے سنتے ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ آیُن،
آیون، آیون، آیون لفظ جو ہے یہ عین کی جمع ہے جی، عین، عین، عین کہتے ہیں آنکھ. تمہارے لیے یہ بھی نیا لفظ ہے. عین کی جمع آیون. عین کا لفظ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک عین کے معنی ہوتے ہیں جی آنکھ، اور ایک عین کے معنی ہوتے ہیں چشمہ. چشمہ یہ والا نہیں، پانی والا چشمہ، ٹھیک ہے. تو ایک عین کے معنی ہوتے ہیں چشمہ. عین کا لفظ جب آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع قرآن میں آیون استعمال ہوئی ہے. اور عین کا لفظ جب چشمے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع قرآن میں عیون استعمال ہوئی ہے. عیون. ان المتقین فی ظلال و عیون. ٹھیک ہے نا، متقی جو ہیں وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. تو ایک ہی لفظ ہے عین، ایک معنی اس کے آنکھ کے، ایک معنی اس کے چشمے کے. دونوں کی جمع مختلف ہے، ظاہر بات ہے. اب کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر معنی آنکھ ہے، کہاں پر چشمہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جس طرح عین کا لفظ مؤنث ہے، اسی طرح چشمہ جو عین کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اسے بھی مؤنث ہی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ لفظ ایک ہے نا، اس لیے اسے بھی انہوں نے مؤنث قرار دے دیا. پھر وہ غور کرنے والے کہتے ہیں جی بڑی مشابہت ہے کہ چشمے کو عین سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے یا آنکھ کو چشمے سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے. بڑی وجوہات اس کی لکھی ہیں. کچھ کہتے ہیں جی دونوں سے پانی نکلتا ہے، آنکھ سے بھی نکلتا ہے، چشمے سے بھی نکلتا ہے. کچھ کہتے ہیں یہ بڑی گہرائی ہوتی ہے دونوں میں. بہت مختلف باتیں اس کے حوالے سے کی گئی ہیں. تو عین کا لفظ عربی زبان میں چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں کی جمع میں نے الگ الگ لکھ دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں بھی ہیں، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے ذریعے وہ دیکھتے نہیں ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح، جانوروں جیسے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اب ہم ذرا غور کرتے ہیں قرآن مجید کے اس کے ٹیکسٹ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک پوائنٹ دیکھنا پڑے گا قرآن مجید کا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیوں کیا ہے. صحیح ہے، انسانوں کو جنوں کو کیوں پیدا کیا، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. تو یہ ہمیں شعراء نہیں بتائیں گے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ ہمیں قرآن بتائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کی عبادت. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. اب اس میں کیسے ہم جو ہے وہ مطابقت قائم کریں کہ مقصد تخلیق کا عبادت ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کے لیے پیدا کیا. تو میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک طالب علم 16 سال 18 سال 20 سال تعلیم حاصل کرتا ہے، اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، اچھی جگہ سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور ڈگری اسے ملتی ہے. اس ڈگری کا مقصد کیا ہوتا ہے جی؟ جاب. ڈگری کا مقصد ہے جاب. اس کے بعد وہ جاب کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے جاب نہیں ملتی. بہت محنت کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، جاب نہیں ملتی. مجھے بتائیے کہ کئی سال کوشش کرنے کے بعد وہ اس ڈگری کو، جس کا مقصد کیا تھا؟ جاب دلوانا، وہ مقصد اس ڈگری نے پورا نہیں کیا.
تو وہ اس ڈگری کو مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ وہ ڈرائنگ روم میں دیوار پہ یا فریم میں فٹ کر کے رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھے گا. کیا کرے گا؟ آگ لگا دے گا. ایسے ہی ہے نا. اور جب وہ آگ لگا رہا ہوگا اور آپ کہیں گے کیا کر رہے ہو، تو کہ ڈگری میں نے آگ لگانے کے لیے ہی حاصل کی تھی. یہ ڈگری میں نے حاصل ہی اس لیے کی تھی، یہ آگ میں جانے کا تھی. کیوں؟ جو اس کا مقصد تھا اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا. تو اللہ نے انسانوں جنوں کو پیدا کس لیے کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اگر وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتا تو ڈیزرو کرتا ہے نا آگ. اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ دیے سوچنے کے لیے، آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے. یہ سب جانوروں کو بھی دیا. جانوروں کے پاس بھی ہے جی. ایک چھوٹی سی چیونٹی جو ہے وہ بھی سوچتی ہے. چیونٹی جا رہی ہو زمین پہ، آپ اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیں، وہ فوراً اپنا راستہ بدل لے گی. دوسری طرف رکھ دیں، وہاں سے بھی راستہ بدل لے گی. تیسری، چوتھی، پانچویں دفعہ رکھ دیں، وہ اپنا راستہ بدلے گی. آخر میں کیا کرے گی؟ وہ اس تنکے کے اوپر سے چڑھ جائے گی. یعنی اس اتنا حقیر سا کیڑا بھی اس نے بھی غور و فکر کر کے یہ رزلٹ نکالا. اللہ نے انسان کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، جانوروں کو بھی دی دیکھنے کے لیے. بلکہ کئی جانور پرندے انسان سے زیادہ تیز نظر رکھتے. انسان کو کان دیے سننے کے لیے. جانور بھی سنتے ہیں کانوں سے، انہیں بھی کان دیے ہیں. اور کئی جانور انسان سے زیادہ اچھا سن لیتے ہیں. تو جانوروں کے پاس بھی وہی چیزیں ہیں، انسان کے پاس بھی وہی چیزیں ہیں. اگر انسان ان سے وہی کام لے جو جانور لیتے ہیں، مجھے بتائیے پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہے گا؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، بہت سی مخلوقات، اور وہ جانوروں والے کام کر رہے ہیں. تو پھر انسان کیوں؟ اس لیے فرمایا اولئک کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. انسان بڑی اہمیت، اللہ نے اسے بہت نوازا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اس دنیا میں انسانوں کی اکثریت، اس دنیا کے انسانوں کی اکثریت جانوروں کی زندگی گزار رہی ہے. جانور کی زندگی کیا ہے؟ جانور پیدا ہوا، کھیلا کودا، کھایا پیا، نسل بڑھائی، آگے مر گیا. کہ اکثریت انسانوں کی اسی نہج پہ زندگی نہیں گزار رہی. پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا، یہ غور کرنے کے لیے فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت ہی دیتا ہے. جی افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. اکثر انسان تو اپنی تخلیق کا مقصد ہی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا اللہ نے. قرآن مجید مقصد بھی بتاتا ہے اور اس کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ٹاپک ہمارا جی آج کا جو ہے وہ ہے واحد سے جمع. ٹھیک ہے، اور میں دہرا دیتا ہوں، کل ہم نے عدد شروع کیا تھا. جی عدد کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ اسم کتنی طرح کا ہے جی؟ 3 طرح کا. ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ، اور 2 سے زائد کے لیے جمع. کلیئر ہو گیا جی؟ واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، بہت آسان تھا. ہمارے پاس جو بھی اسم تھا، چاہے وہ ناؤن تھا، چاہے ایڈجیکٹو تھا، چاہے مذکر تھا، چاہے مؤنث تھا، فارمولہ ایک ہی لگا ہے. فارمولہ ایک ہی لگا ہے. فارمولہ کیا تھا کہ آپ نے آخری حرف کو پکڑنا ہے، اس پر ایک جگہ پر زبر لگا کے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے، اور دوسری جگہ پر
اسی آخری حرف پہ زبر لگا کر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے، جس سے دو مثنیٰ آپ کے بن جائیں گے جی۔ ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایک واحد کے دو دو مثنیٰ بن رہے ہیں۔ دو کیوں بن رہے ہیں اس کا جواب آپ کو پتہ ہے نا؟ پتہ ہے نا کیا جواب ہے جی؟ ماشاءاللہ، آج کلاس کا چوتھا دن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جی یہ دو کیوں بنائے تھے ہم نے۔ تو آنی عینی دو آوازیں ہیں مثنیٰ کی، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ آگے بہت کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ دو آوازیں ہیں، آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی، یعنی جہاں آپ کو آنی عینی نظر آ جائے آپ نے فوراً دیکھتے نہیں کہہ دینا مثنیٰ ہے، یہ چیک بھی کر لینا ہے، وہ ذرا آنی عینی نکالنا ہے، عینی آنی نکال کے دیکھنا ہے کہ واحد بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ اگر بن رہا ہو تو کنفرم ہے کہ وہ مثنیٰ ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جب آپ آنی عینی لگا سکتے ہیں تو آنی عینی نکال بھی سکتے ہیں۔ لے جی اب ہم چل رہے ہیں جمع کی طرف۔ جمع جیسے کہ میں نے کہا کہ دو سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور طریقہ کار ہمارا اس کلاس میں یہی رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو زبان ہمیں آتی ہے، اور اب تک آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کتنی آتی ہے نا، اردو، انگریزی، اس کی مدد سے ہم عربی زبان کے رولز جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں اور عربی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ذرا اردو کے حوالے سے پہلے جمع کو سمجھتے ہیں جی، پھر انشاءاللہ عربی کی طرف چلیں گے۔ جب ہم چھوٹے تھے، 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے، تو ٹیچر ہم سے جب پوچھتا تھا کہ کتاب اردو پڑھتے ہوئے، ظاہر ہے عربی تو نہیں پڑھ رہے تھے ہم اس وقت، تو کتاب کی وہ ہم سے جمع پوچھتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ کتاب کی جمع ہے کتابیں۔ کتاب کی جمع کتابیں، یہ 5ویں کی بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ 5ویں میں ہمیں کتاب کی جمع کتابیں ہی پتہ تھی، یا کسی بچے نے بہت ہمت کر کے بتا دیا کہ سر کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، تو کتابوں بھی ایک جمع آ جاتی تھی۔ تو کتاب کی دو جمع ہمیں پتہ تھی جی، ایک کتابیں ایک کتابوں۔ 5ویں میں ہی ٹیچر نے جب ہم سے سوال کیا کہ نبی کی جمع کیا ہے، تو 5ویں میں ہمیں یہ پتا تھا کہ نبی کی جمع ہے نبیوں، ایسے ہی ہے نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو نبی کی جمع ہم کہتے تھے نبیوں۔ نبی کی جمع ہم نبییں نہیں کہتے تھے، ہے نا؟ کتاب کی جمع ہم نے کتابیں بھی کہی، کتابوں بھی کہی، نبی کی جمع ہم نے نبییں نہیں کہی، یعنی یہ والی جمع ہم نے اس کے لیے استعمال نہیں کی، وہ کی نبیوں۔ کلیئر جی؟ جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ کتاب کی ایک اور جمع بھی آتی ہے اردو میں، ہے نا؟ کیا ہے وہ؟ ماشاءاللہ، کتب۔ ہمیں پتہ چلا جی یہ کتب کا لفظ جو ہے یہ بھی کتاب کی جمع ہے، کیونکہ جب میٹرک تک گئے تو پتہ چلا جی کتب خانہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے جی؟ پتہ چلا لائبریری ہے تو اس میں کتابیں ہوتی ہیں، اچھا کتب جو ہے کتاب کی جمع ہے۔ اور جب بڑے ہوئے تو ہمیں نبی کی ایک اور جمع پتہ چلی، انبیاء۔ ماشاءاللہ۔ لے جی ایک جمع یہ ہے اور ایک جمع یہ ہے، دونوں جمعوں میں فرق کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی کتاب کی ایک جمع ہم نے بنائی کتابیں اور کتابوں، اس میں سے ہم نے اس کو نکال دیا، اس کی وجہ پتہ کیا کہ یہ ہر لفظ کی ہم نے نہیں بنائی، وہ والی تقریباً ہر لفظ کی ہم نے بنا دی، ہے نا؟ کرسی کرسیوں بن گئی، ٹھیک، لڑکی لڑکیوں، حالانکہ لڑکیاں بھی بنی لیکن لڑکیوں بھی وہ بن گئی، وہ سب کی بن گئی، لیکن یہ والی جو ہم نے پڑھی تھی یہ ہر لفظ کی نہیں بنی، تو اس لیے ہم نے ایک جمع رکھ دی اس میں سے، یہ والی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، کتابوں، کتاب کی جمع جب میں نے کتابوں بنائی، نبی کی جمع میں نے نبیوں بنائی، کتاب کی جمع کتب بنائی، نبی کی جمع انبیاء بنائی، تو ان دونوں جمعوں میں فرق کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا،
لیکن بہرحال جی دیکھیں رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو جمع ہے نا، یہ جمع تھوڑا سا غور کریں تو یہ جمع ود فارمولا ہے. اس جمع کا فارمولا ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے. فارمولا کیا ہے کہ واحد اسم لکھیں، واحد اسم لکھا، واو اور نون غنہ آگے لگا دیا. واحد اسم نبی لکھا، واو اور نون غنہ لگا دیا آگے. یہ سمپل ہے. تو یہ جمع ود فارمولا بنی ہے، ایک فارمولا ہمارے ہاتھ آ گیا. اور وہ جو دوسری جمع ہے، کتاب کی جمع کتب، نبی کی جمع انبیاء، ٹھیک ہے، یہ جمع جو ہے یہ جمع ود آؤٹ فارمولا ہے جی. تو جمع کی دو قسمیں ہمارے سامنے آئی ہیں جی، ایک جمع ود فارمولا اور دوسری جمع ود آؤٹ فارمولا. اوکے جی، کلیئر ہو گیا. اردو میں فارمولا کیا لگایا ہم نے کہ واحد اسم لکھا، اس کے آگے واو اور نون غنہ، واحد اسم اس کے آگے واو اور نون غنہ. اور یہ اتنا پکا فارمولا ہے، اتنا پکا فارمولا ہے کہ اس فارمولے کو ہم نے انگریزی کے لفظوں میں بھی اپلائی کیا ہے. ایسے ہے نا، روڈ کی جمع کیا بولتے ہیں ہم؟ روڈو. نہیں، روڈوں میں کتنا رش ہے یار، یا روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ٹھیک، اچھا آپ نے کب یہ سیکھا؟ آپ کے ٹیچروں نے کبھی سکھایا؟ ٹیچروں نے کبھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے، موبائلوں سے نہیں فرصت ملتی ہمیں. ٹھیک، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں بکوں میں بھی نہیں ہم نے پڑھا. یعنی اتنا پکا فارمولا ہے یہ اردو کا کہ ہم نے انگریزی کے لفظوں میں بھی اسے اپلائی کیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ فارمولا پکا فارمولا ہے. جبکہ جب آپ کہتے ہیں نا کتب، انبیاء، تو ذرا لگتا ہے اچھا کوئی پڑھا لکھا انسان جو ہے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جمع کی جی دو قسمیں ہیں، جمع کی دو قسمیں ہیں آپ کے سامنے آئی. ایک ہے ود فارمولا، ایک ہے وداؤٹ فارمولا. اب ہم چلتے ہیں جی عربی کی طرف. انگریزی میں بھی ایسی ہے، دیکھیں سیدھی سی بات ہے. آپ سے پوچھو جی بوائے کی جمع، آپ کہتے ہیں بوائز. آپ نے بوائے ایز اٹ از رکھا، آگے ایس لگا دیا. میں نے کہا بینچ کی جمع، آپ نے کہا بینچز، بینچ ویسے ہی رکھا، ای ایس آگے لگا دیا. میں نے پوچھا جی مین کی جمع، آپ نے کہا جی مین، آپ نے لفظ کے اندر تبدیلی کر دی. میں نے پوچھا جی فٹ کی جمع، آپ نے کہا فیٹ، آپ نے لفظ ہی بدل دیا. ایسے ہی ہے نا، فالو کر رہے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں ہم نے اردو میں پڑھی ہیں، انگریزی میں پڑھی ہیں، لیکن کبھی شیطان نہیں آیا ہے نا، کبھی نہیں آیا. عربی پڑھتے ہوئے آ جاتا ہے کہ اب یہ پھر فارمولے یاد کرنے پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنے پڑے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے. تو عربی میں جمع جو ہے دو طرح کی ہوگی جی، جس طرح اردو میں ہے، انگریزی میں ہے. ایک جمع ہے جی ود فارمولا اور دوسری جمع ہے وداؤٹ فارمولا. وہ جمع جو ود فارمولا ہے، ود فارمولا ہے، اسے عربی گرامر میں جمع سالم کہتے ہیں جی. جمع سالم، سالم. جب تانگے چلا کرتے تھے ہم، مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تانگوں کا دور دیکھا ہے نا آپ؟ کس نے دیکھا ہے جی؟ ماشاءاللہ. جب ماشاءاللہ جب تانگے چلا کرتے تھے تو سواری تانگے میں ایک ہوتی تھی سالم سواری، ہے نا. سالم سواری کیا ہوتی تھی جی؟ ہاں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، پوری سالم سواری. تو سالم کا مطلب ہے جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں صحیح سالم، آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں. یعنی یہ وہ جمع ہوگی جس میں واحد اسم صحیح سالم ہوگا، پورا ہوگا. ٹھیک، تو جمع سالم وہ جمع جس میں واحد اسم پورا ہوگا یا صحیح سالم ہوگا. کلیئر ہو گیا. اور جو جمع کی دوسری قسم ہے جمع ود آؤٹ فارمولا، اس کو ہم نام دیں گے جی جمع مکسر. جمع مکسر، مکسر کے معنی ہے بروکن.
ٹھیک، یعنی جمع مکسر وہ جمع ہوگی جس میں آپ واحد اسم کو توڑ دیں گے، واحد اسم کو آپ توڑ دیں گے. صحیح. دیکھیں کتاب سے جب آپ نے کتب بنایا تو کتاب کو آپ نے توڑ دیا نا، کتاب کو توڑ دیا آپ نے. کیسے توڑا؟ آپ کہیں کہاں توڑا؟ الف نکال دیا کہ نہیں نکال دیا؟ اس کا الف آپ نے اڑا دیا تو کتاب ٹوٹ گئی، تو آپ نے اس سے وہ کتب بنا دیا. جب آپ نے فٹ سے فیٹ بنائی جمع تو فٹ کو تو آپ نے توڑ دیا، اس میں ڈبل او ہٹا کے ڈبل ای لگا دیا، ایسے کیا نا. تو اس لیے اس کو جمع مکسر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جمع ہوگی جس میں واحد اسم کو آپ توڑ دیں گے، آپ توڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اگر تھوڑا سا اسے انگریزی کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو جمع ود فارمولا ہے جسے میں نے جمع سالم کہا ہے، اسے آپ ساؤنڈ پلورل کہہ سکتے ہیں جی. ساؤنڈ پلورل، ساؤنڈ کہتے ہیں ساؤنڈ. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ اس میں آپ کو ساؤنڈ ملے گی ایک، انشاءاللہ تعالیٰ. آسان لفظوں میں ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی ہم نے. اس میں ساؤنڈ آئے گی آپ کو، ساؤنڈ. اور یہ جو ہے ود آؤٹ فارمولا جسے ہم نے مکسر کہا ہے، اگر آپ کو مکسر یاد نہ رہے تو آپ اسے بروکن پلورل جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی آئے گی، ابھی ٹھہر جائے، ابھی آتی ہے. کتاب کی جمع آپ نے اردو میں کیا بنائی تھی؟ کتابوں. ساؤنڈ آ رہی تھی؟ کتابوں ہوں، نبی نبیوں ہوں. ٹھیک ہے. بک بکوں، روڈوں موبائلوں ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی ساؤنڈ آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ساؤنڈ. ویسے یہ مفہوم نہیں ہے اس کا. ساؤنڈ میں نے یہ ایجاد کیا ہے، مطلب ساؤنڈ کا مطلب ہے ساؤنڈ، ہاں سیف اینڈ ساؤنڈ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی واحد اسم جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. کلیئر ہو گیا جی. اچھا جمع مکسر کی طرف پہلے چلتے ہیں. اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے، وداؤٹ فارمولا ہے نا، وداؤٹ فارمولا کوئی فارمولا نہیں ہے. فارمولا والی آسان ہوتی ہے. آپ کو اسے بتا دیا جی بس واحد اسم کے آخر میں ایس لگا دینا ہے، تو اب ہر لفظ کے آگے ایس لگا کے بنائے جاتے ہیں. جو وداؤٹ فارمولا ہوتی ہے اس سے آپ کو یاد ہی کرنا پڑتا ہے کہ اچھا کتاب کی جمع ہے کتب اور نبی کی جمع ہے انبیاء، یہ آپ کو یاد ہی کرنی پڑیں گی. تو دیکھیں اس میں اب میرا کوئی بس نہیں ہے، جمع مکسر میں یہ آپ کو یاد ہی کرنی پڑیں گی. جیسے آج آپ کے سامنے 3 جمع مکسر آئیں، مکسر ہی بنی نا. قلب کی جمع کیا ہم نے لکھی؟ قلوب. اب آپ مجھے بتائیے قلب کی جمع قلوب مکسر ہے کہ سالم ہے؟ مکسر ہے، کیونکہ قلب ٹوٹ گیا. حالانکہ قلب توڑنا نہیں چاہیے لیکن وہ آپ نے دیکھا ٹوٹ گیا ہے نا. قلب کو آپ نے توڑا اور قلوب بنا دیا. اذن آذان توڑ دیا آپ نے، عین آیون آپ نے توڑ دیا. تو اب وہ جو 3 جمع آپ کے سامنے آئی قرآن مجید کی آیات سے، اس میں ایک جمع آپ کی جانی پہچانی تھی قلوب، باقی 2 جو تھیں وہ آپ کے مطالعے میں ایڈ ہو گئی. ایسے ہی ہے نا. تو جمع جو مکسر ہوگی وہ تو انشاءاللہ تعالی مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں نا، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو اتنی جمع مکسریں آتی ہیں عربی کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اتنی جمع مکسریں آپ کو آتی ہیں. دیکھیں عربی کے ہیں لفظ، میں آپ کے سامنے بولتا ہوں، مجھے بتائیے جی. مسجد عربی کا لفظ ہے نا، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مسجد کی جمع مساجد. اب مجھے بتائیے جمع مکسر ہے نا، مسجد مساجد آتی تھی آپ کو. مدرسہ مدارس آتی ہے آپ کو. مدرسہ عربی کا لفظ ہے، اس کی جمع مدارس آپ کو آتی ہے. اور دیکھیں مذہب مذاہب، مسلک مسالک، منظر مناظر. جی سوری، ہاں نہیں، لیکن مقصد میرا یہاں پر فارمولا دیکھیں، میں آپ
یہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو, ابھی ذرا مزید لفظ لیتے ہیں نا. یہ میں نے ایک ہی پیٹرن کے لفظ دیے ہیں اصل میں آپ کو, کہ یہ کچھ لفظ تھے جن کی جمع کا پیٹرن ایک تھا, یعنی جن کی جمع کی طرز ایک تھی. ٹھیک ہے, مساجد, مدارس, مذاہب, مناظر, مسالک. ٹھیک ہے, تو یہ پیٹرن ایک ہے, لیکن فارمولا ہم اسے نہیں کہیں گے, کیونکہ فارمولا اس لیے نہیں کہیں گے کہ اب میں آپ سے کہوں کہ بیت کی جمع کیا ہے, آپ کہتے ہیں بیوت. بیوت, اب اگر فارمولا ہم کہیں نا تو پھر فارمولا سیم ہونا چاہیے, اس میں بھی پیٹرن سیم ہے ادھر لیکن فارمولا نہیں ہے. تو بیت کی جمع بیوت, قلب کی جمع قلوب. اب یہ پیٹرن سیم ہے, بیوت قلوب. ٹھیک, قبر کی جمع قبور, قبر کی جمع قبور, پیٹرن سیم ہے, قبور, بیوت, قلوب. حد کی جمع حدود. دیکھیں وہی پیٹرن آ گیا. تو فارمولا نہیں ہے سیم, کئی جمعیں جو ہے وہ ایک ہی پیٹرن پر آتی ہیں, یعنی یہ اس طرح ہم سے اس کو کر سکتے ہیں. اور لیں جی, شخص کی جمع اشخاص, خبر کی جمع اخبار, شجر کی جمع اشجار, باب کی جمع ابواب. اب دیکھیں پیٹرن سیم ہے, پیٹرن سیم ہے. اور بتائیں جی, اور بتائیں جی, جی سبب اسباب, سبب کی جمع اسباب. تو دیکھیں آپ ماشاءاللہ سر, یہ اگر آپ کو پہلے دن پتا ہوتا نا آپ نہ آتے یہاں, کتنی عربی تو ہمیں آتی ہے, اتنی جمع مکسر ہم نے یہی پڑھنا ہے تو ہمیں آتا ہے. تو اتنی عربی آپ اپنے اندر لے کے بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. آج میں وہ عربی آپ کی نکال رہا ہوں باہر. یہ سارے لفظ میں اس میں شاید ہی کوئی ایک آدھا لفظ ہو ایسا جو نئی نسل میں سے شاید کسی کو نہ پتا ہو, ورنہ اکثر جو ہے وہ لفظ پتہ ہے. اور دیکھتے ہیں جی, جی فقیر کی جمع, ہاں جی شعر کی جمع دیکھیں جی اشعار. ماشاءاللہ شعر کی جمع اشعار, شاباش چلے آئے. اور جی استاد نہیں نا, وہ تو اساتذہ پیٹرن ہی چینج ہو رہا ہے. جمع تو آتی ہے, مقصد ہے, لیکن میں اسی پیٹرن پہ, وہ پیٹرن کی بات کی نا انہوں نے, میں اس پیٹرن پہ لانے کی کوشش کرتا. چلے میرے ساتھ چلے ذرا جی. شکل کی جمع اشکال. ماشاءاللہ دیکھیں اب آپ غور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے کہا تھا, دیکھیں پہلے دن کہا تھا کہ عربی کی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے, عربی تو آپ کو آئی جانی, آپ کی اردو ٹھیک ہونی شروع ہو گئی ہے نا. کبھی آپ کہتے ہیں اشکال, اشکال, شکل کی جمع اشکال. قسم کی جمع اقسام, ناٹ اقسام, قسم کی جمع اقسام. بڑے اچھے ہم بول رہے تھے اتنے اس کی اتنی اقسام ہے, نہیں بھائی اقسام ہے. اردو صحیح کریں, اردو صحیح کریں. جسم ماشاءاللہ اجسام, فلک افلاک. ٹھیک ہے, تو اور چلتے ہیں جی. جی فقیر کی جمع فقراء. ماشاءاللہ فوج کی جمع افواج. ایکسیلنٹ, شاباش. یہ دیکھیں خود آپ نکال رہے ہیں جی. غریب کی جمع غرباء. امیر کی جمع امراء. پیٹرن سیم ہے. اموات, شاباش, موت کی جمع اموات. ویری گڈ, شاباش. اب دیکھیں اب یہ آپ ہیلپ کر رہے ہیں میری الحمدللہ. اچھا اور ہے جی, حاکم, حکام بھی ہے اور حکما. حکیم کی ہے اصل میں, حکیم کی جمع حکما ہے, حاکم کی حکام ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ جمعیں آپ کو الحمدللہ آتی ہیں. اور آئیں جی, عالم کی علماء, شہید کی شہداء, حکم احکام. ایکسیلنٹ, دیکھیں حکم احکام, وہ والا وہی ابواب والا پیٹرن. صحیح ہے نا. اتنی جمع مکسریں آپ کو آتی ہیں. آپ کو پتا تھا کہ آپ اتنے عربی کے لفظ بولتے ہیں, آپ کو نہیں پتا. اچھا نبی کی جمع آپ کے سامنے آ گئی انبیاء. ولی کی جمع کیا ہے اولیاء. ولی کی جمع اولیاء. اچھا یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی, سر ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست. اللہ کا دوست کیسا ہوتا ہے سر؟ اللہ کا کہنا ماننے والا. ولی لفظ سنا ہے نا, ولی. ہم اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں جی, ولی اللہ ہے نا. پہنچا ہوا کہاں؟ اچھا
جی جی وہ بھی ولی ہے، لیکن یہاں پر وہ جو ولی اللہ ہم کہہ رہے ہیں نا، ہاں ولی اللہ، تو ولی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ ترجمے سے تقوی. اچھا تقوی ایمان کیسے دکھتا ہے؟ تقوی ایمان جی عمل سے. ماشاء اللہ. یعنی ولی، انہوں نے کہا ولی اللہ وہ نہیں ہوتا جو ہوا میں اڑنے کی طاقت رکھتا ہو، ولی اللہ وہ ہے جو گناہوں سے بچنے پر طاقت رکھتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ماشاء اللہ. جی دیکھیں، اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. ویسے تو قرآن مجید ہمیں ہر ٹرمینالوجی کی ڈیفینیشن بتاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ولی کسے کہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں نہ خوف ہوتا ہے. صحیح، یعنی خوف نہ مستقبل کی انہیں فکر ہوتی ہے، نہ حزن ہوتا ہے، یعنی نہ انہیں ماضی میں پچھتاوا ہوتا ہے. اولیاء اللہ یہ ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی بات مانتے ہیں تو وہ سوچتے نہیں ہیں کہ میرا آگے کیا بنے گا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بعد میں پچھتا رہے ہو میں نے یہ کیا کر دیا. صحیح ہے نا؟ میں نے سر ایک ولی کے بارے میں پڑھا، وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں. میں نے ایک واقعہ پڑھا جی. واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جاب کے سلسلے میں انہیں کہیں اپنے شہر سے دوسرے شہر میں رہنا پڑ رہا تھا. تو انہوں نے کسی محلے میں ایک چوبارہ جو ہے وہ ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا. تو کہتے میں آفس سے جب آتا تو اپنے کمرے میں آ جاتا، تھوڑی دیر بیٹھتا، شام ہوتی، گرمیوں کے دن تھے تو میں باہر گلی میں آ جاتا. تھڑے پر لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے محلوں میں، خاص طور پہ جو ہوتا ہے، میں بھی وہاں کسی تھڑے میں بیٹھ جاتا. بچے کھیل رہے ہوتے تھے وہاں پر. بچے کبھی ہاکی کھیلتے تھے، کبھی کرکٹ کھیلتے تھے، کبھی فٹ بال کھیلتے تھے. میں انہیں کھیلتے دیکھتا. پھر جیسے مغرب کی اذان ہوتی بچے بھی گھروں کو چلے جاتے، ہم لوگ مسجد میں آ جاتے، نماز پڑھ کے پھر اپنے کمرے میں آ جاتے. اس طرح روٹین چل رہی تھی. کہنے لگے شجاع صاحب کہ میں نے نا نوٹس کرنا شروع کیا کہ بچے ماشاءاللہ جو کھیلتے ہیں سب، وہ سب بچوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں، جوتے پہن کے کھیل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ گلی ہے، ظاہر بات ہے کہیں شیشہ پڑا ہوتا ہے، کہیں کوئی چیز ہوتی ہے تو پاؤں ان کے زخمی نہ ہو. لیکن ایک بچے کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے. ایک بچے کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے. تو میں نے ایک دن نوٹ کیا، پھر دوسرے دن میں نے خصوصی طور پہ نوٹ کیا، تیسرے دن پھر میں نے اور زیادہ دیکھا کہ ہو سکتا ہے شاید آج رہ گئے ہوں، آج پہن لی ہوں. لیکن مسلسل میں نے اسے ایک ہفتہ آبزرو کیا تو پتہ چلا کہ وہ جوتے نہیں پہن کے آتا بچہ. اور میں اس نتیجے پہنچا اس بچے کی ظاہری حالت دیکھ کے کہ اس بچے کے پاس جوتے ہیں نہیں. اس بچے کے پاس جوتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بچہ جو تھا، میرا بچہ تھا، اس کا ہم عمر تھا. تو مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا. جب انسان گھر سے دور ہوتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں سے یاد آتی ہیں انسان کو. تو میں نے اپنے بچے کے پاؤں کے سائز کے جوتے خریدے، جوگر، اور لے کے اگلے دن میں کھیل شروع ہونے سے پہلے پہنچ گیا. میں نے بچے کو بلایا، آج بھی وہ ننگے پاؤں تھا. میں نے اسے جوتے دیے، میں نے کہا بیٹا یہ جوتے پہن لو. اس بچے نے جوتے پہنے. اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی تھی، رونق آ گئی اس کے چہرے پہ. اور اس کے بعد جو میرے چہرے کی رونق تھی وہ ایک دم سے غائب ہوئی، اس لیے کہ اس نے جو سوال کر دیا وہ بہت عجیب سوال تھا. اس نے میرے سے پوچھا آپ اللہ؟ میں حیران ہے کہ میں نے کہا بیٹا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں. پھر اسے پوچھا اچھا آپ اللہ نہیں تو پھر آپ اللہ کے دوست ہو. میں نے کہا بیٹا یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس جوتے نہیں تھے، میں ابو سے کہتا تھا ابو مجھے جوتے لے دے. ابو کہتے تھے بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں جوتے دے گا. تو میں پوچھتا تھا کہ ابو اللہ مجھے جوتے خود دینے آئے گا؟ تو ابو نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ اپنے کسی دوست کے ذریعے بھیج دے گا. تو میں روز انتظار کرتا تھا
کیونکہ میں روز اللہ سے مانگتا تھا یا اللہ مجھے جوتے چاہیے، یا اللہ مجھے جوتے چاہیے، یا اللہ مجھے جوتے چاہیے۔ آج مجھے جوتے ملے تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، آپ نے کہا نہیں، تو پھر میں نے کہا آپ اللہ نہیں تو پھر آپ اللہ کے دوست۔ ہم ولی اللہ گیٹ اپ سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ گیٹ اپ، ولی اللہ کا گیٹ اپ نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا۔ پتہ نہیں اس کلاس میں کتنے ولی اللہ بیٹھے ہیں۔ ولی اللہ جو انہوں نے بات کی نا، ولی اللہ عمل سے پہچانا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی ولایت عطا فرمائے جی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہوتے کہ بعد میں وہ یہی پچھتا رہا ہو کہ یار میں نے اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ ولی اللہ جو ہے اسے ماضی پر پچھتاوا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے آئندہ آنے والے وقت پر اس کا وقت کا خوف ہوتا ہے کہ آگے کیا بنے گا، میں نے خرچ کر دیے تو آگے کیا بنے گا۔ اور اگر خرچ کر دے جذباتی ہو کر تو پھر اسے پچھتاوا نہیں ہوتا بعد میں کہ دیکھا میں نے وہ خرچ کیے تھے نا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان خرچ ہی نہیں کرنے دیتا۔ بچا کے رکھو، کام آئے گا، 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 بچا کے رکھتے، بچا کے رکھتے۔ وہ بیماری میں کام آئے گا، بیماری میں کام آئے گا، بیماری میں کام آئے گا۔ نہ خرچ کرو، نہ خرچ کرو۔ انسان بچا کے رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں خرچ کر دوں گا تو بیماری نہیں آئے گی، نہیں خرچ کرتا، پھر بیماری جب آتی ہے تو وہ پیسے سارے اس میں خرچ ہوتے ہیں، پھر شیطان آتا ہے۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ بچا لو، آج کام آ گئے نا۔ انسان کہتا ہے بالکل صحیح، میں نے اگر خرچ کر دیے ہوتے اس وقت تو آج میری کون مدد کرتا۔ یہ سب چیزیں وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کے بندے اگر تو اس وقت خرچ کر دیتا تو اللہ کی طرف سے تجھے یہ مسئلہ بھی نہیں آنا تھا۔ برکت صرف یہ نہیں ہوتی کہ چیزیں بڑھ جائیں، برکت اسے ہی نہیں کہتے، برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ 2 مہینے 3 مہینے بغیر ڈاکٹر کے گئے صحت مند زندگی گزارنے ہو، یہ بھی برکت ہے جی۔ ہم برکت بس سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے چیزیں بڑھتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جمع کلیئر ہوگی جی؟ جمع ایک فارمولا کے ساتھ ہے، ایک وداؤٹ فارمولا ہے۔ جو جمع ود فارمولا ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ جمع سالم۔ اور جو جمع ود آؤٹ فارمولا ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ جمع مکسر۔ جمع مکسر آپ کو یاد ہی کرنی پڑیں گی، اور دیکھیں کتنی یاد تھیں آپ کو ماشاءاللہ۔ جمع سالم کس فارمولے کے تحت بنے گی وہ انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شکریہ جی۔